إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی گئی وہ آج کے خطبہ سے متعلق ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے ذکر کے بارے میں کہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کئی جگہ ذکر کا حکم دیتے ہیں. جو آیت پڑھی گئی اس میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. صرف ذکر کرنے کے لیے نہیں کہیں بلکہ ذکراً کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہ ذکر اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ رب العالمین نے کئی جگہ جو ہے اس کا حکم دیا. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معدودات میں، یعنی حج کے موسم میں، ذوالحجہ کے 10 دن میں. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ. جب حج مکمل ہو گیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول جاؤ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، جیسے اپنے انساب کو گناتے ہو، جیسے اپنے خاندان والوں کو یاد رکھتے ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. رب العالمین نے حکم دیا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. جس نماز میں رب کا ذکر نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں کیا ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. پہلے بولے نماز پڑھو ذکر کے لیے، دوسری جگہ کہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اٹھ کر کے بیٹھ کر کے جیسے ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو. یہاں تک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذا لقیتم فئۃ فاذکروا. اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاذکروا واتقوا اللہ. کیا ہے؟ جب جہاد کے میدان میں ہو تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. یہ ذکر اتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ ذکر اتنی اہمیت ہے، جہاں جہاں دیکھیے وہاں ذکر کا تعلق. یہ ذکر ایسا ہے کہ اگر مصیبت کے وقت میں اس کو اگر کیا جائے تو یہی صبر کہلاتی ہے. یہ ذکر ایسی ہے کہ اگر اس کو نعمت کے وقت میں کیا جائے تو اس کو شکر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی سارے جگہوں میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان کیے ہیں. کہتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم رکھے، بہت زیادہ اجر. اور اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے مثل الذی یذکر اللہ ومثل الذی لم یذکر اللہ کمثل الحی والمیت. وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جو بندہ نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ دو زندگی جیتا ہے. حقیقی بھی زندگی اس کے لیے ہے اور معنوی بھی زندگی اس کے لیے ہے. لیکن ایک کافر ہوتا ہے، وہ حقیقی بھی زندگی میں ہے لیکن معنوی طور پر مردہ ہو چکا ہے. کہتے ہیں یہ بندہ زندہ تو ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے. یہی حالت کافروں کی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. صفت بتائے منافقین لوگوں کی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ. يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. یہ منافق کی صفت ہے. اس لیے جب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں منافقون ہم، کیا وہ لوگ منافق ہیں؟ تو کہتے ہیں دلیل یہ حق ہے. کہتے ہیں المنافقون لا یذکرون اللہ. منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. یہ لوگ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ یہ ذکر ہے. اور ان کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں. کیوں؟ دکھاوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھاگے ہوئے. تو جو مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا ہے جو دو زندگی جی رہا ہے. وہ حقیقی بھی زندہ ہے، معنوی طور پر بھی زندہ ہے. وہ بھی زندہ ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے. لیکن کافر ایسا نہیں ہوتا. کافر حقیقی تو ہو سکتا ہے زندہ ہو لیکن معنوی طور پر زندہ نہیں ہے. اس لیے دیکھتے ہیں کافر لوگ اکثر کیا ہے؟ خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں چین نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے. دل پہلے ہی مردہ ہو چکا ہے.
اور کسی انسان کو مارنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا دل مردہ کر دے، ہم وہ خود گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا، جینا نہیں چاہے گا۔ کیسے سکون ملے، کیسے اطمینان ملے؟ رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے دلوں میں۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو کیا ہے؟ دل مطمئن رہے گا، دل تمہارا سکون رہے گا۔ ذکر کی یہ فضیلت ہے، اس لیے دوسرے جگہ فرمایا پہلی چیز دل تمہارا سلامت رہے گا، دل میں خراب خیالات سے بچ کر کے رہو گے، تم ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا کیا ہے؟ دل خود نہیں کچھ ہوگا۔ دوسرے جگہ یہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہتے ہیں جو ذکر کے علاوہ جو ہے زندگی گزارتا ہے، ذکر نہیں کرتا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں۔ کافر کے ساتھ کتنی خرابی ہے، نہ ہی اس کا دل مطمئن ہے، نہ ہی خود چین سے ہے، اور کیا ہے؟ ایک شیطان کو بھی لگا دیے ہیں، ایک شیطان بھی ہے جو اس کو بھڑکاتا رہتا ہے، اس کو جو ہے اور جو ہے ڈپریس کرتا رہتا ہے۔ لیکن مومن ایسا ہے کوئی بھی چیز میں نہیں ہے، مومن ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، مومن دونوں چیزوں سے سلامت ہے۔ چنانچہ صحابی کے پاس، صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے پوچھنے کے لیے ای العمل افضل، اے ابو الدرداء ذرا یہ بتاؤ ای العمل افضل، افضل اعمال کیا ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنیں قرآن کی آیت وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اس سے بڑا عمل کوئی اور نہیں ہے۔ انسان توحید کے کلمات کہتا ہے، یہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل الکلمات اربع، چار کلمات سب سے زیادہ افضل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سب سے افضل ذکر۔ انسان سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، سب سے افضل ذکر، جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، یہ ذکر ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں رہتا، اس کا دل مطمئن رہتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان کی اور ایک اللہ تعالیٰ وعید سناتے ہیں، اور ایک خرابی سناتے ہیں، اور ایک خسارہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے جو ہے اس کی معیشت کو، اس کے عیش و عشرت کو، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اتدرون ما معیشت الضنکا، جانتے ہو معیشت الضنکا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا زندگی تنگ کر دیں گے، کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں ایک بندہ جب قبر میں لیٹایا گیا تو کیا ہے؟ فَلَهَا 99 حیہ، اس کے پاس 99 سانپ آتے ہیں، اور وہ بھی سانپ کیسے؟ کہتے ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا 7 رؤوس، ہر ایک کا 7 سر ہے۔ ایسا سانپ آ کر کے اس کو آ کر کے دستا ہے، اس پہ آ کر کے زہر پھینکتا ہے، یلعصون ویخدشون الی یوم القیامہ،
قیامت تک اس کو جو ہے اس تکلیف میں ڈالا جائے گا۔ انسان کے بدن میں زہر جب یہ ہو کیسی تکلیف میں رہتا، بخار آ جائے کیسی تکلیف میں رہتا، کچھ پریشانی ہو جائے، کہتے ہیں یہ جو سانپ ہے ہر جگہ سے اس کو کاٹیں گے، ہر جگہ سے اس کو نوچیں گے، ہر جگہ سے اس کو جو ہے زہر میں یہ کریں گے، یہ بندہ قیامت تک ایسی حالت میں رہے گا۔ یہی معیشت الدن کا، یہی معیشت الدن کا۔ اور یہاں ختم نہیں ہوا، کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اٹھایا گیا، کیا ہے؟ اندھا اٹھایا گیا۔ یہ جو آنکھ سے دیکھتا تھا یہ آنکھ اب نہیں دیکھتی ہے، یہ جو آنکھ کی بینائی تھی یہ آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ تو پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، یا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ تعالیٰ کیا ہے آج ہم کو جو ہے اندھا کیوں اٹھائے؟ دنیا میں تو دیکھا کرتے تھے، دنیا میں تو ہے یہ آنکھ کام کرتی تھی، لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ اس آنکھ سے کچھ دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، سنو تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھی، میرے آیات آئی تھی، لیکن تم اس کو بھلا دیے، اس کو نظر انداز کر دیے، اس کو اگنور کر دیے، تو کیا ہے آج کے دن ہم تم کو بھلا دیے۔ یہ سزا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری سزائیں قرآن میں اور حدیث میں مقرر ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں کافی ساری فضیلتیں ذکر کرنے والوں کے تعلق سے نقل کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ فرمائیں کہ ایک مومن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، دونوں زندگی وہ جیتا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم لوگ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا عند الظن عبدی بھی، میں جو ہے کیا ہے میرے بندے کے گمان کے جیسا ہوں، جیسا وہ میرا بندہ گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ بھلا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ خیر کرتے ہیں، ہمیشہ بھلا کرتے ہیں۔ اور یہ سوچتا ہے کہ کیا ہے میرا رب جو ہے میرے ساتھ کیا ہے شر کرے گا تو میں اس کے ساتھ شر کروں گا، میں اس کے گمان جیسا ہوں اس کے ساتھ۔ اور کیا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذکر منہ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ کہتا ہے جب مجھے دل میں اپنا یاد کرتا ہے، دل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے اپنے دل میں جو ہے ذکر کرتا ہوں، میرے نفس میں ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بڑا انسان اگر یاد کرے تو انسان سمجھتا ہے کہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی عزت کی بات ہے، رب اس کو یاد کرتا۔ اور کہتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُوَ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر مجھے کسی قوم کے پاس یاد کرتا ہے، مجلس میں بیٹھ کر کے یاد کرتا ہے، تو میں سب سے اچھی مجلس، ایسی مجلس جس میں ایسے مخلوقات ہیں جو رب کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، ایسی مجلس جن کے بارے میں کہا گیا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے
अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं वही वो लोग करते हैं। ऐसी मजलिस में याद करते हैं, कहते हैं युसब्बिहूना अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तुरून, जो लोग अल्लाह ताला को दिन और रात याद करते रहते हैं, थकते नहीं हैं, उनके मजलिस में इस बंदे को, ये हकीर बंदा, पता नहीं किसी गली के एक घर में, छोटे से घर में रहता होगा, लेकिन रब उसको याद करता है। क्यों? वो रब को याद किया। ये जिक्र की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हदीस पढ़ी गई, अद-दुनिया मलऊना, दुनिया मलऊन है, रब के रहमत से दूर है, रब के मगफिरत से दूर है। लेकिन कहते हैं क्या? सिवाय जिक्र के। जो बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो अल्लाह की रहमत के करीब है। जो बंदा अल्लाह को याद करता है वो अल्लाह के मगफिरत के करीब है, अल्लाह से करीब है। ये दुनिया हकीर दुनिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार क्या है, अपने सहाबी लोगों के साथ गुजर रहे हैं, देखते हैं एक मरी हुई बकरी, जो मरी हुई है और क्या है, सड़ चुकी है बिल्कुल, यहां तक के मच्छर उसके आसपास घूम रहे हैं। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये जो है बिदिरहमैन, क्या तुम में से कोई इसको लेगा 2 दिरहम में? कहते हैं ला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नहीं लेगा कोई। क्यों पसंद करेगा इसको लेने की? कहते हैं 1 दिरहम, कहते हैं नहीं। अच्छा फ्री में कोई अगर दे दो, या अगर फ्री में मिल जाए ये मरी हुई बकरी, सड़ी हुई, कहते हैं नहीं लेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनो, ला दुनिया अहवनु मिन अल्लाह इंदल्लाहि मिन हाज़िर, दुनिया जो है अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर है जितना तुम इसको समझते हो। ये दुनिया है जिसकी सारी चीज है रब के सामने जो है मुर्दा सड़ी हुई है। इसलिए फरमाया, लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊदा, कि अगर ये दुनिया रब के पास अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो मा सका काफिरन कासा, तो काफिर को एक घोट पानी भी पीना नसीब नहीं होता। लेकिन उतनी भी अहमियत इस दुनिया की नहीं है ये दुनिया। लेकिन क्या है, इस दुनिया में से अल्लाह ताला के जो बंदे हैं अल्लाह ताला को याद करते हैं, वो अल्लाह के करीब है। अल्लाह ताला उनको उस नज़रिए से नहीं देखता जैसे जो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता है उन लोगों को देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे हदीस में फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, ए लोगो, क्या मैं तुम्हें सबसे अफजल अमाल के बारे में नहीं बताऊं? कैसा अमल? कहते हैं ऐसा अमल है वाज़काहा इंद मलीकिकुम, जो तुम्हारे क्या है बादशाह के पास, तुम्हारे रब के पास बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। और क्या है, वह अरफ़ई दरजातिकुम, जो तुम लोग करोगे तो क्या है तुम्हारे दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे। ऐसा अमल। और कहते हैं व खैरुल लकुम अन तुनफिकू अद-दहब वल वरक़, और क्या है इससे भी ज़्यादा अफजल है कि तुम जो है सोना खर्च करो, अल्लाह ताला के रास्ते में हीरा खर्च करो, इससे भी ज़्यादा अफजल। और क्या कहते हैं, व खैरुल लकुम अन तल्क़ौ अदुव्वकुम फतज़रिबू आनाक़हुम व यज़रिबू आनाक़हुम, और इससे भी ज़्यादा अफजल है वो चीज़ कि तुम जिहाद करने के लिए जाओ, अपने दुश्मन से मिलो और उनको मार डालो या वो तुम्हें शहीद कर दे, इससे भी ज़्यादा अफजल। कितनी बड़ी बातें बता दिए, इतनी सारी चीज़ें बता दिए। रब के सामने उससे अच्छा कोई अमल नहीं है जो रब के पास बहुत अहमियत रखती है, जिसको करने से तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तुम्हारे लिए अगर तुम क्या है सोना भी खर्च करते हो तो उससे ज़्यादा अफजल नहीं होगा, हीरा भी खर्च करते हो तो उससे ज़्यादा अफजल नहीं होगा। और क्या है अगर जिहाद भी सबीलिल्लाह करने के लिए जाते हो तो उससे भी ज़्यादा अफजल है।
اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ہے؟ صحابی لوگوں کا سوال، کہتے ہیں ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رب کے سامنے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اس لیے رب فرماتے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر، جو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے رحمت کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ساری فضیلتیں اپنے حدیث میں فرماتے ہیں یہ ذکر کے بارے میں۔ چنانچہ ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں، ایک صحابی جو کیا ہے، آراوی ہے، دیہاتی ہے، آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن سب سے افضل الذکر ہے، قرآن رب کے ذکر میں سے افضل ذکر میں سے ہے۔ انسان کوئی قرآن پڑھے تو کہتے ہیں ایک گھر میں جو ہے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک قرآن۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کافی فضیلتیں ہیں، لیکن کیا ہے، ہم بہت عمر دراز ہو چکے ہیں، بہت عمر ہو چکی ہے، تو اس قرآن کو اچھے سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، تھک جاتے ہیں پڑھ کر کے۔ اچھا، کہتے ہیں فعلمنی ما یجزیونی بہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو ایسا کچھ سکھا دیجئے جو قرآن کے بدل میں ہو جائے۔ ہم جو قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس کے برابر کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا کیا ہے، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات کہو، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں فعقد خمسا، یہ 5 کلمات اپنے مٹھی میں بند کر لیا، ٹھیک ہے، خوش ہو کر کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی چیز بتا دی، ابھی نکلا نہیں مسجد سے، پھر واپس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تفکر ھذا، کچھ سوچ کر کے آ رہا ہے بندہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سبحان اللہ پڑھنے کے لیے بولے، الحمدللہ پڑھنے کے لیے بولے، اللہ اکبر پڑھنے کے لیے بولے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ بولے، 5 عمل بولے، ھذا للہ فما لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے عمل جو ہے، یہ سارا ذکر جو ہے، یہ تو رب کے لیے ہے، فما لی، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا، ہم اپنے لیے بھی کچھ کریں نا۔ اس میں سب اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ میرے لیے بھی کچھ بتا دیجئے تاکہ وہ میرے لیے بھی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، دعا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ تعالیٰ کیا ہے، مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت میں قائم اور دائم کر دے، میری مغفرت فرما، کیا ہے، مجھے عافیت سے نواز، مجھے رزق حلال عطا فرما، اور مجھے جو ہے جنت میں کیا ہے اونچا اور کیا ہے بہت بلند مرتبہ عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا، 5 دعا سکھائے، یہ بھی 5 انگلی بند کر لیے، پورا مٹھی بند، دونوں مٹھی بند ہے، اب خوشی سے چلا جا رہا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اما ھذا وقد ملأ یدیہ بالخیر، یہ جو بندہ دیکھ رہے ہو یہ اپنے مٹھی میں خیر کو لے کر کے چلے جا رہا، بہت افضل چیز کو لے کر کے چلے جا رہا، جس میں ذکر ہے، دعا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ذکر کافی فضیلت رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے،
जुमदान नाम के, कहते सबक़ल मुफर्रिदून, सबक़ल मुफर्रदून, क्या है, जो लोग अकेले लोग हैं वो लोग सबकत पा गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मतलब, कहते अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, जो लोग अल्लाह की जिक्र करने वाले मर्द हैं और अल्लाह के जिक्र करने वाली औरतें हैं, ये लोग जो है नेकियों में आगे बढ़ गए। सहाबा लोग ऐसे थे। एक बार क्या हुआ, जितने भी मुहाजिर सहाबा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के शिकायत करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है ज़हाब अहलुद्दुसूरी बिल उजूरी कुल्ले, ये जो मदीना वाले हैं, ये जो माल वाले हैं, सारे अजर लेकर के चले जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ बताइए। युसल्लूना कमा नुसल्ली व यसूमूना कमा नसूम, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम लोग क्या है रोज़ा रखते हैं, वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन क्या है वह तसद्दक़ून बिफुदूली अम्वालिहिम, अपने माल से सदका करके आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग तो अपना माल दौलत सब जो है छोड़ करके आए, माल नहीं है, क्या करें। अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुसब्बिहूना दुबुरा कुल्ला सलातिन सलासन व सबईन सलासन व सलासीन व तहमदूना सलासन व सलासीन व तुकब्बिरूना सलासन व अर्बईन, क्या है, तुम जो है हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो। कहते हैं ये जो है तुम बोले तो 100 मरतबा ज़ुबान में हुआ, लेकिन क्या है वज़ालिका फिल मीज़ानी अल्फुन, क्या है, लेकिन ये तराजू में 1000 नेकियां हो गई। यानी एक बार सुभान अल्लाह कहते हो, रब उसके 10 नेकी तुम्हारे लिए लिखता है। कितनी बड़ी बात, खुश हो गए, पढ़ने लगे सब। एक बार क्या हुआ, यही पढ़ रहे हैं, 2 दोस्त थे, एक मुहाजिर एक अंसारी। अंसारी बाहर निकल गए, देखते हैं ये मुहाजिर बंदा आता क्यों नहीं है, गए तो देखते हैं ये पढ़ा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। कहते क्या कर रहे हो, बोले कि तुम लोग क्या है हमसे जो है अजर में आगे बढ़ जाते हो। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत किए और बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि 33 मरतबा क्या करो, सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो, तो तुम्हारे जो है हम लोग बराबर आ जाएंगे। हाँ, हम भी पढ़ेंगे, हम भी नेकी में आगे बढ़ेंगे। वो जाकर के और जो है अंसारी सहाबा लोगों को, मालदारों को बता देता है, सब के सब अब बैठ करके सुभान अल्लाह पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, अल्लाहु अकबर पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, फिर से ये लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। इन लोगों से आगे बढ़ने के लिए किए थे ना, और फिर से ये लोग जो क्या है सुभान अल्लाह भी पढ़ने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ने लगे, अल्लाहु अकबर भी पढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, जिस चीज़ का डर था वो फिर से आ गया है, ये लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, कि अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला जिसको चाहे अपने जिक्र के लिए चुन लेता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब हम लोगों को अपना जिक्र करने वाला माना, रब हम लोगों को जो सच्चा जिंदा है आपके नज़र में वो हम लोगों को बना, रब हम लोगों को पक्का सच्चा मुसलमान बना, हम लोगों को जो है रब हिफाजत फरमा, रब मुसलमानों की हिफाजत फरमा, रब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, रब जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, रब जो कर्ज़ में मुब्तला है उनके कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा, रब जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, रब हमारे माल और दौलत में अहल व अयाल में बरकत अता फरमा, रब हम लोगों को अपने मुत्तकी लोगों में से बना, रब हम लोगों को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना, जहन्नम से बचा। रब तुझसे दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना इल्ला लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम।
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.